بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات دن کے آنے جانے میں خالص عقل والوں کے لیے توحید کی نشانیاں ہیں۔ لآیات نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت پہ ہم نے گفتگو کر دی تھی کہ تخلیق آسمان اور تخلیق زمین اور دن اور رات کا بدلنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس میں غور و فکر ہر انسان کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہے کہ وہ اس میں قدرت الہی کی کار فرمائی کو ڈھونڈے۔ اس کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید، اور اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اب ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان نشانیوں سے خدا کا پتہ معلوم کرنا، یہ انسان کی اپنی بساط اور اپنے شوق کا کام ہے۔ ورنہ اتنا تو ساری جانتے، کافر بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو خدا نے بنایا ہے، اتنا، لیکن اس کی وحدانیت پہ اور اس کی قدرت پہ اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے پھر بھی۔ حالانکہ کائنات صرف خدا کے ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ بھی دلالت کرتی۔ یہ دونوں دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ اب جن لوگوں نے اتنا تو مان لیا، ملحدین ہیں وہ جو مانتے ہی نہیں، ساری کائنات دیکھ کے بھی ان کو یقین نہیں آتا۔ گاڑی چلانے والے چلتی ہے تو ان کو ڈرائیور کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں کسی نے بنایا ہے اور کوئی چلا رہا ہے۔ تو آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، تو اگر کوئی کسی کے کنٹرول میں نہ ہو تو ساری دنیا تباہ ہو جائے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹک ہے، چل رہا ہے جی، خودکار نظام ہے جی، جسم کا بھی خودکار نظام ہے اور کائنات کا بھی خود مختار آٹومیٹک ہے۔ حالانکہ دونوں قسم کی نشانی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بالکل قریب کی نشانی اس کا اپنا جسم، اپنی جان رکھی ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد ہوا سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں، فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن یا یہ دین سچ ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اور وہ کون لوگ ہیں اولو الالباب؟ یعنی خالص عقل والے، ورنہ عقل والے تو بہت ہیں کائنات میں، لیکن جن کی عقل ان کو آخرت کا، خدا کا پتہ نہیں بتاتی، تو وہ خدا کی نظر میں اہل عقل نہیں ہے۔ ان کو آپ شاطر کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ مکار کہہ سکتے ہیں۔ مکار آدمی بھی جو ہے عقل تو زیادہ ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ مکر کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا مکر اتنا ہوتا ہے، چالیں ایسی چلتے ہیں کہ کہ اگر وہ قرآن میں ہے کہ ان کی چالیں اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑوں کو بھی چلا دیں۔ تسیر منہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی عقل تو استعمال ہوتی ہوگی اس مکر کے لیے بھی نا۔ جو فراڈی ہوتے ہیں دنیا میں، دیکھیں کیسے عام آدمی تو میں اور آپ فراڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں فراڈ آتا ہی نہیں ہے۔ فراڈ کے جو 100 طریقے دنیا میں رائج ہیں تو کن لوگوں نے کیے؟ وہ بھی تو اہل عقل ہی کہلاتے ہیں، کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا جیب خالی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں اولو الالباب؟ نہیں، خالص عقل، ایسی عقل جو گناہ سے اور مکاری سے پاک ہے، اور وہی عقل انسان کو خدا کی طرح رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، اور وہ عقل مند بندے اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنی کروٹوں پر بھی، یعنی ہر حال میں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھوں سے کبھی خدا کا خیال محو نہیں ہوتا، یعنی ہٹتا نہیں ہے، ان کے دل پہ چھایا رہتا ہے اس کا خیال۔ نظر جھکاتے ہیں تو اپنی جان میں ان کو خدا کی قدرت کے آثار ملتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان اور زمین ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا بہت کاریگری اور قدرت والا ہے۔ تو یہی مضمون آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پھیلایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کہ کائنات میں دیکھتے نہیں ہیں، عقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ کون ہے؟ کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے سحاب؟ کون جو ہے بارش کو برساتا ہے؟ کون دریاؤں کو لے کے آتا ہے؟ کون موسموں کو تبدیل کرتا ہے؟
یہ ساری کیا ہے کہ خدا اس کو چلا رہا ہے، اور اس سے اگلا کیا ہے کہ وہ غور و فکر سے اگلے نتیجے پہ پہنچتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی، میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ہے نتیجہ. اور پھر کیا کہتے ہیں جس وقت وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ دوسرا مسئلہ تھا. اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بنانے میں. تو تخلیق آسمان و زمین میں غور و فکر کرنا، یہ میں نے عرض کیا کہ اولِ الالباب اگر ہیڈنگ ہے اہل عقل، تو ان کے دو کام اس آیت نے بتائے کہ یہ اہل ذکر ہیں اور اہل فکر. یعنی ذکر اور فکر دو مل کر انسان کو عقل مندوں کے گروہ میں شامل کرتا ہے. صرف ذکر ابتدا ذکر سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا جائے گا، یعنی اس ذکر سے مراد تسبیح لسانی بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ذکر قلبی ہے جو علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان کا دل بھی متوجہ ہو خدا کی طرف، اور دونوں کو اکٹھا کر کے ہر حال میں. مثلا نماز ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. ذکر کی کچھ مخصوص شکلیں ہیں، مثلا نماز ہے اس کے لیے وضو بھی ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، یہ ذکر یہاں پہ کھڑا ہونا، یہ رکوع سجدہ، یہ مخصوص میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے وضو شرط ہے، قبلے کی طرف کپڑے جگہ پاک ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہے. روزہ یہ بھی ذکر کی شکل ہے کہ آپ کچھ نہ کھا کے اپنے رب کی حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ذکر الہی ہے. لیکن ایک مطلق ذکر ہے کہ اس کے لیے نہ جگہ کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کپڑوں کی، نہ قبلہ رخ ہونے کی، نہ دو زانو بیٹھنے کی. یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے فرمایا کہ اذکر اللہ ذکراً کثیرا، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. تو اس یاد کے لیے آپ کا دماغ حاضر ہونا چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے. اور اصل میں ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کا فعل ہے. اصل میں اگر ذکر کہتے ہیں یاد کو نا، تو یاد کا کیا مطلب؟ ایک چیز ہاں جی مجھے یاد ہے، بھولی نہیں. تو ایک انسان اگر جج ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے اگر غلط فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس کو خدا یاد ہے، وہ ذکر الہی میں ہے. ایک آدمی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی حرکت نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ ذکر الہی میں ہے. تو یہ وہ ذکر ہے جو سدا بہار ہے، ہمیشہ کا ہے. اور ایک قسم اس کی یہ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. جو دل کا ذکر اس کو سپورٹ کرتی ہے. زبان کا ذکر اور زبان کے ذکر سے دل کو سپورٹ ملتی ہے، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. کبھی آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی میں لگی رہتی تھی. تو جو آدمی بولتا رہتا ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. تو بولنا، یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی بولنا آپ کا دماغ کہیں پہ ہے، آپ ذکر پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بولنے کا اثر ہوتا ہے. بہرحال اللہ کا نام ایسا ہے نا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی اگر جو ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے منہ میں کیا ڈالا جا رہا ہے، پکڑ کے آپ منہ کھول کے نا تو اس کے منہ میں آپ ڈال دیں چینی یا کوئی آم کی کاش ڈال دیں، تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ کیا ہے، لیکن اس کو منہ میں لگنے کے بعد ذائقہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور فائدہ ہوگا دل کو. پتہ نہیں ہے اس کو، کبھی چکھا نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر جب آدمی کرتا ہے تو محسوس نہیں بھی ہوتا، لیکن آپ کو روحانی قوت اس سے ملتی رہتی ہے. آپ جنگ کا سخت موقع ہوتا ہے تو سورۃ الانفال میں ہے کہ جس وقت تم دشمن کا آمنا سامنا کرو تو تم اپنی تیاری پوری کرو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو. اس سے دل کو تقویت ملتی ہے انسان. اور ذکر سے مرد کو بھی ذکر کہتے ہیں نا، مذکر. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قوت ہے. یعنی ذال کاف راج عربی میں جہاں آتا ہے اس میں قوت کا پہلو ہوتا ہے. تذکیر و تانیث پڑھی ہے آپ نے نا، مذکر مؤنث. تو مذکر کو مذکر کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی نسبت قوت ہوتی ہے. تو اگر آدمی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ روحانی قوت ہوگی تو اس کے لیے وہ اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ یاد پڑھے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ذکر کی اشکال جو ہیں ان میں سے ان کے ساتھ لگا رہے، اور غور و فکر کرے. غور و فکر کا دروازہ کھولے گا ذکر سے. ذکر کرے گا تو غور و فکر کا دروازہ کھولے گا، اور غور و فکر کرے گا تو خدا کی قدرت کے عجائبات کھولیں گے. تو پھر اس کی زبان اور دل کی گہرائیوں سے کہے گا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو عجیب ہے، تو قدرتوں والا ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی. باطل کس کو کہتے ہیں؟ بے مقصد کا کوئی کام ہی نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کھیل کھلونا ہو.
تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مقصد کے پیدا کر دیا. مقصد کیا ہے کائنات کے پیدا کرنے کا؟ کہ انسان اللہ کو پہچانے اور وہ اعمال جن کا کہا ہے ان کو کر کے راضی کر کے جنت کا حقدار ہو جائے. دنیا بتاتی ہے کہ آخرت ہے، تو اعمال ایسے کرے انسان کی آخرت میں اس کے کام آئے. آنکھ بند ہوگی تو دنیا اس کے لیے گئی، جو آخرت تھی وہ اس کے آنکھوں کے سامنے آ گئی. کلا بل تحبون العاجلہ، قرآن میں ہے نا کہ تم العاجلہ کو بڑے پسند کرتے ہو. عاجلہ سے مراد دنیا ہے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو دھکیلتے ہو، یعنی اوجل کرتے ہو کہ پسند نہیں کرتے تو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اور دنیا تو بہرحال فانی ہے، زوال کا شکار ہے. آدمی اس میں دیکھیں کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، طاقت والا کیوں نہ ہو، انجام کار وہ بوڑھا ہو کے کبھی بڑھاپے سے پہلی دنیا سے چلا جاتا ہے. بچتا نہیں ہے، کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا ہے خدایا، باطلاً، اس کو بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ کوئی بے مقصد کام کریں یا کوئی عیب والا کام کریں. خدا کی ذات اس سے بہت پاک ہے. فقنا عذاب النار، آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں. کیا مقصد؟ یعنی دنیا میں غور و فکر کر کے ہم نے تیرا پتہ پا لیا اور آخرت کو ہم نے محسوس کر لیا، تو آخرت ہی حقیقت ہے، تو اس میں جنت بھی حقیقت ہے اور جہنم بھی حقیقت ہے. تو ہم ان میں سے ہیں جو تیری جنت کو ماننے والے اور تیری آخرت پہ یقین کرتے ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. سبحانک فقنا عذاب النار. اچھا، یہ اولی الالباب کا لفظ بالکل سورت کی شروع میں بھی آیا تھا، وہ بھی دعا کی شکل میں تھا. وہاں پہ کیا تھا؟ اسی صورت آل عمران کی شروع میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. نہیں، اس سے پہلے ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ اگر میری کتاب میں ہو سورج شروع سے تو میں اس کو اس سے آپ کو جو ہے نا سورت کا اول اور آخر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو وہاں پہ اولو الالباب کا لفظ ہے ایک جگہ پہ. مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آئی بات کہ اول و آخر میں بھی ایک ربط ہوتا ہے نا. ہاں، یہ دیکھنے پڑھ لیا نا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور راسخین فی العلم، پکے علم والے کہتے ہیں کہ اے خدایا ہم نے مانا آپ کو. کل من عند ربنا، سب کچھ آیتیں متشابہات ہیں یا محکمات ہیں، یہ سب تیری طرف سے ہیں. وما یذکروا، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر کون؟ الا اولو الالباب، خالص عقل والے. یہ خالص عقل کا ذکر گویا بالکل آخری رکوع میں دوبارہ آ گیا. تو وہاں پہ آیات میں ان کو شبہ نہیں ہوتا، وہ سب خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں. یہاں بھی ساری کائنات کی جو آیات اور نشانیاں ہیں ان میں بھی ان کو شبہ نہیں ہوتا. یہی عقل والے ہیں، یعنی خدا کی یہ جو آیات ہیں یا وہ آیات ہیں، ان دونوں میں ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ خدا کی طرف سے. اچھا جی، اب جب ان کے دل و دماغ پہ خدا کی قدرت طاری ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بے اختیار دعا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب، اگر آپ نے جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کیا تو اس کو یقیناً آپ نے رسوا کر دیا. خزي کہتے ہیں رسوائی کو. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں یعنی مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اور مومنوں کے کارساز تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی مدد فرماتے ہیں. تو یہ پہلا دیکھیں، آپ گنے کتنی بار ربنا کا لفظ آیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ ایک ہو گیا. دوسری بار آیا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، 2 بار ہو گیا. تیسری دعا کیا نکلتی ہے ان زبان سے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے، اس پکارنے والے سے مراد یا تو رسول ہے یا قرآن ہے. دونوں احادیث میں ذکر ہے، لیکن زیادہ علماء نے رسول مراد لیے ہیں. تو رسول کا قائم مقام قرآن ہے کیونکہ وہ بھی پکارتا ہے انسانوں کو. تو ینادی للایمان، جو پکار رہا ہے کہ ان آمنو، وہ منادی ایمان کا منادی ہے. للایمان، وہ پکار رہا ایمان کی طرف. ان آمنو بربکم فآمنا، اور کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. تو فآمنا، پس ہم نے مانا ایمان لایا.
ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما یا موت فرما۔ وکفر عنا سیئاتنا کا ہی منع کیا نا، ہماری برائیاں مٹا دے۔ اس میں دو لفظ ہیں، دیکھیں اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک منادی کو سنا، جو پکارنے والا ہوتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں نا۔ اب منادی کا ذکر علیحدہ کر کے پھر ینادی جو پکار رہا ہے، پکار کو بھی علیحدہ ذکر کیا، پکارنے والے کو بھی، کیونکہ پکارنے والا بھی عظیم الشان ہے اور جس چیز کی طرح پکار رہا ہے وہ بھی عظیم الشان ہے، تو ان کی عظمت شان کے لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ منادین، ایک منادی پکارنے والے ہیں جو رسول ہیں، ینادی للایمان، اور ان کی پکار بھی کیا ہے؟ سب سے بڑی پکار جو دنیا میں ایمان کی پکار ہے کہ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے بڑی پکار نہیں ہے دنیا۔ للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب کو مان لو لوگو۔ تو یہ اہل ایمان، اہل عقل کیا کرتے ہیں، اہل ذکر کیا کرتے ہیں، اہل فکر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آمنا، اے خدایا ہم نے آپ کو مان لیا، ہم نے منادی کی پکار کو سنا اور قبول کر لیا۔ یہ بالکل سورہ بقرہ کے آخری رکوع طرح ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ دلائل نہیں مانگتے، جب دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا منادی پکار رہا ہے اور ہمارے بھلے کے لیے پکار رہا ہے تو ان کا قول ہوتا ہے آمنا، ہم نے مان لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بتقاضائے بشریت یا اللہ اگر ہم سے گناہ ہوں، ہم آپ کی شایان شان، ظاہر ہے وہ تو ہو نہیں سکتا، تو ہم اگر کوئی غلطی کر بیٹھیں تو فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں، اس میں ذنوب ذنب کی جمع ہے، اور دوسرا لفظ ہے سیئات، سیئہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذنب کہتے ہیں بڑے گناہ کو، کبائر کو ذنوب کہتے ہیں، کبائر کو ذنوب کہتے ہیں جس کی واحد ذنب آتی ہے، اور صغائر کو سیئہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ جن کو کہتے ہیں، اور ذنوب جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تین نہریں خدا نے دنیا میں لگا رکھی ہیں، ایک توبہ کی نہر ہے، نہر التوبہ جس کو علماء نے لکھا، اور دوسری گہرے اعمال حسنہ کی نہر کہ اس میں جو ہے وہ لگائے غوطہ پاک ہونے کے لیے، توبہ کرے یا اچھے نیک اعمال، توبہ کے بعد اچھے نیک اعمال کی تہ میں اتر جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ دعا پہ لگ جائے، خدا سے مانگے۔ اگر ان سے نہیں کرے گا تو قیامت کو پھر چوتھی نہر سے گزارنا پڑے گا جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ جہنم کی نہر، کہ گناہوں کا کھوٹ وہاں سے نکل کے پھر جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ ذنب یا ذنوب کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گناہ جو کبائر کہتے ہیں۔ ان قرآن میں آتا ہے، اگلی صورت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تکفیر سیئات کر لیں گے تمہارے، یعنی کفارہ کر لیں گے تمہاری چھوٹی خطاؤں کا، وندخلکم مدخلا کریما۔ تو یہاں پہ ان دونوں لفظوں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ ذنوب کا تعلق بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ لایا ہے مغفرت کا، اور مغفر کہتے ہیں نا جو اوپر ڈال دیتے ہیں چہرہ چھپانے کے لیے، جو جنگی ہوتا ہے اس کو بھی مغفر کہتے ہیں جس سے نظر نہیں آتا۔ تو مغفرت گویا اللہ تعالیٰ انسان کے ان گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر پہنا دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے ان کی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ حدیث میں بتا دیے کہ انسان توبہ کرے، گناہ کو چھوڑے اور توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا توبہ کی برکت سے۔ اور دوسرے کیا ہیں؟ وہ کفر عنا سیئاتنا، اسی سے کفارے کا لفظ بھی نکلا ہے، کفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہماری برائیوں کو۔ اور سیئہ کا کیا معنی بتایا؟ چھوٹی برائیاں، جو جس کو کہتے ہیں صغائر، چھوٹے گناہ جو ہیں، ان کو وہ اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے ہم نے صغائر کیے، تو یا اللہ تو ان کو بھی مٹا دے۔ اس کی نظیر بقرہ کی آخری آیت میں کون سی آیت ملتی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور وہاں نسیان اور خطا کا ذکر ہے۔ نسیان آدمی بھول گیا، خطا جان بوجھ کے کوئی اس نے ڈسٹربنس کی، تو خطا ذنب کے قریب پڑتی ہے، ٹھیک ہے،
اور نسیان سیئہ کے قریب پڑتا ہے۔ تو جامع یہ اس لیے پچھلے رکوع ہے یا یہ رکوع، اس کو یاد کر کے آدمی اس کے معنی کو دھیان کے ساتھ دہراتا رہے، روزانہ کی دعاؤں میں اس کو شامل کرے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی، برائیوں کو بھی مٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں کہ جب نیک مریں تو ہم بھی اس دن مر جائیں، یہ مطلب نہیں۔ توفنا مع الابرار مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما مرنے کے بعد۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں ابرار بنا دے یہاں پہ، یعنی یہ فرمایا کہ مع الابرار میں تو ابرار اصل میں متقین سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے۔ متقین جو بچ کے چلتے ہیں، اور ابرار جو ہوتے ہیں اللہ ان کو بچاتا بھی ہے اور ان کو بہت آگے لے کے چلا جاتا ہے، تو ان کو ابرار کہتے ہیں۔ یعنی یہ متقین کے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو توفنا مع الابرار، تو ہمیں ابرار کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یعنی ہم میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ اگر ہم آپ سے کہیں تو آپ ہمیں ان کے ساتھ فرما دیں۔ تو ربنا، یہ آخری دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی زبان سے، یعنی رسولوں کے ذریعے جو ہم تک آپ کے وعدے پہنچے، اور آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دیں۔ آتنا کا مطلب ہے عطا فرما دیں ہمیں، ما جو وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کی معرفت، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ یہ دوبارہ آیا کہ قیامت کی رسوائی کیا ہے، کہ انسان کو اللہ اپنی نظر رحمت سے دور فرما کر جہنم میں ڈال دے تو وہ رسوا ہو گیا۔ تو انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے امید ہے کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں تک کتنی بار ربنا کا لفظ آیا؟ 5 بار۔ اس لیے بعض علماء نے استدلال کیا کہ آدمی جب دل کی گہرائی سے 5 بار ربنا ربنا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اگلی آیت میں کیا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کی دعا ان کے لیے ان کے رب نے۔ فاستجاب لهم ربهم، قبول کی ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا کو۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی کام کرنے والے کے کام کو۔ کوئی بھی اللہ کے لیے کام کرنے والا، کیا مطلب کام کرنے والا؟ عامل للآخرہ، عامل للہ، جو اللہ کے لیے آخرت کے لیے کام کرنے والا، محنت کرنے والا ہو تو اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ یعنی بعض عورتوں نے کہا حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ جی مردوں کا ذکر تو ہے، تو عورتوں کی جو ظاہر انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ بچہ تو ماں کا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ شہید ہوا تو ماں کو تو باپ سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ جیتے جی مر جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا ملا؟ تو ارشاد ہوا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے، یعنی تم بعض کا حصہ ہو، مرد عورت سے ہے، عورت مرد کا ایک تعلق ہے، یعنی تمہارا ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہے، تو تمہارے اجر بھی اسی حساب سے ہیں۔ یہاں پہ گویا قرآن نے ایکویلٹی رکھی دونوں میں، ٹھیک ہے جی، آخرت کے معاملے میں، کہ تمہیں برابر حصہ دیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ فالذین ہاجروا، آگے اعمال کا ذکر ہے، فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ ایک تو وہ ہے جو ہجرت پہ مجبور کیے گئے، اور بعض کو زبردستی ایسے حالات بن گئے کہ گھروں سے نکلنا، مجبوراً گھر چھوڑنے پڑے۔ اللہ کی راہ میں کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے کہ آدمی کو اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال چھوڑنے پڑتے ہیں خدا کے لیے۔ اور مکہ سے مدینہ جانے والوں جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ آن کر دیں، اس کو بند کریں ذرا، گرمی زیادہ ہو رہی ہے تھوڑی۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اور میں نے عرض کیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت فرض تھی۔ ہجرت اسلام کے دور اولین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، اور اس کا ذکر آپ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ ان کو کہا ہے کہ نکلو تم، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو خوشحالی دیکھے گا اللہ کی اور وسعت دیکھے گا خدا کی۔
ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کے لیے مہاجر بن کر نکالا گیا اپنے گھر سے یا نکلا، ثم یدرک الموت، پھر اس کو موت نے پکڑ لیا اس حال میں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے لیے ثابت ہو گیا، اللہ پہ ثابت ہو گیا، یعنی اس کو ضرور اجر ملے گا۔ تو اب ہجرت کا حکم اس حال میں ہے کہ انسان کو اپنے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کفار کے ممالک میں کہ جہاں پر انسان کو اللہ کا نام لینا بھی اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر دین کو چھوڑنا یا وطن کو چھوڑنا دو صورتیں بنیں تو اس صورت میں مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ وطن چھوڑ دے لیکن دین کو نہ چھوڑے۔ صحابہ کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے اور بہت زبردست پیش آئے، ایسے پیش آئے کہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے کہ کیسے پیش آئے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نکلے تھے تو بچہ جو ہے تھا، ہاں، جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کے نکلے تھے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، تو جب ان کی قوم والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جا رہے ہیں مدینہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے یہ ہے کہ جو ان کی لڑکی والے تھے وہ دوڑ گیا آگے کہ ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے، تم جاتے ہو تو جاؤ، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ اور جو بچہ تھا وہ ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارا ہے، چچے مامے آگے نا، دادا چچا، کہ تم جاتے ہو تو جاؤ لیکن یہ بیٹا ہمارا ہے، ہمارا خون ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو بیٹا چلا گیا ددھیال میں اور لڑکی چلی گئی اپنے میکے میں، اور یہ خود چلے گئے مدینہ منورہ۔ 1 سال ایسے ہی ہے نا، اب واقعہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا اصل میں، 1 سال گزر گیا، اور روزانہ ان کی جو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نکلتی گھر سے میں اور ٹیلے پہ بیٹھ جاتی۔ آپ تصور کریں کہ 1 سال خاوند نہیں، بیٹا اس کو دیکھنے کا موقع نہیں، کس کے لیے؟ میں اور آپ تو ظاہر ہے کہ دنیا، یہ بھی ہم اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم اس لیے دنیا کمانے کے لیے گھر بیٹھ چھوڑ کے نکلے ہیں کہ خدایا ہے ہمارے دین پہ مددگار ثابت ہو، کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہماری اولاد کسی کا دست نگر نہ ہو، اور یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مدح فرمائی کہ ایک آدمی اگر اس لیے تھکتا ہے کہ میری اولاد یا میرا خاندان جو ہے وہ سوال سے بچ جائے، تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کو ذکر کا کہا ہے، لیکن دیکھیں اس کے مقابلے میں اس کے لیے لمحہ بلمحہ کام اپنا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کے حساب سے اپنی جاب پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنات اور بونس مل رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرمایا سال گزر گیا تو گھر والوں کو اور ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو ایک عورت ہے، اس کو کیوں ہم تکلیف دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا تمہیں، اس کا رشتہ دار تھا کوئی، تو اس بچے والوں نے کہا کہ چلو اس کو بھی لے کے جاؤ۔ تو 1 سال کے بعد ان کی مدینے میں ملاقات ہوئی۔ اس آدمی کے دل سے پوچھو کہ جس کا بچہ اس سے خدا کے لیے چھین لیا جائے۔ میں اور آپ تو بہت لو لیول کے لوگ ہیں نا، ہم اتنے پہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، لیکن یہ حالت مدح میں ہے، یہ جو آیات ہیں، فالذین ہاجروا، دیکھیں اس میں ایک محبت، اپنائیت اور پیار کی بات ہے کہ تم میرے، ہم تمہارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے، یہ وہ اشارے ہیں، آپ دیکھیں اس میں فالذین ہاجروا، پھر جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ آگے کا لفظ آپ اور فرمائیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے لیے اجازت دی گئی، میرے راستے میں۔ یہ یا جو ہے نا سبیل، راستہ، سبیلی میرا راستہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے، میرے راستے میں ان کو اجازت دی گئی۔ وقاتلوا
اور انہوں نے قتال کیا میرے لیے کافروں سے، وقتلوا اور بعض دفعہ سے وہ مارے بھی گئے، مقتول ہوئے۔ قتلوا کا کیا مطلب ہے؟ قاتلوا قتال کیا، لڑائی کی، وقتلوا اور مارے بھی گئے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں بالضرور ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ ضرور یہ وہی اوپر جو آپ پڑھ گیا ہے نا، ربنا وکفر عنا سیئاتنا، وہاں دعا کی شکل میں تھا، یہاں پہ ایک واقعے کی شکل میں ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ان کے ضرور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور میں ان کو داخل کروں گا جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، ثوابا من عند اللہ، بدلے کے طور پر اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے، جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ ذرا احد پر پھر ایک نظر دوڑائیں، احد کا واقعہ چلا تھا نا سورت میں، اس پہ ایک نظر دوڑائیں، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہاتھ کٹ کے، سر کٹ کے، ناک اور کان کٹ کے، جگر چیر دیے گئے، کیا کیا نہیں ہوا 70 صحابہ کے ساتھ، خود نبی اسلام زخمی ہو گئے۔ تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی، یہ ایذا اللہ کے لیے ان کو دی گئی، وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات، ان کو میں جنتوں میں ضرور داخل کروں گا، ثوابا من عند اللہ، بدلے کے طور پر اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک، اب اگلا کفار کی طرف ذکر ہے کہ جو اس کے بالمقابل لوگ ہیں، وہ پیسے والے تھے، گھومنے پھرنے والے تھے، ملکوں ان کے کاروبار تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب چلنا پھرنا، تقلب چلنا پھرنا، الذین کفروا جو کافر ہیں، فی البلاد شہروں میں، کافروں کا شہروں میں آنا جانا، 10 آ رہے ہیں 10 جا رہے ہیں، یہ وہ، یہ آپ کو ڈیلیگیشن، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے گویا یعنی جو قسم پرسی ہے، پیسے کم ہیں، یا اچھے مکان نہیں ہے، یا آنے جانے کی سواری نہیں ہے، تو اس پہ تم دل شکن نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور کافروں کو دیکھ کے اپنا ان کے ساتھ کمپیئرنگ نہ کرو، یہ متاع قلیل ہے۔ ثم ان کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے، ایک ہوا دوزخ کی لگے گی تو جتنی نعمتیں ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی، اور تمہارے لیے انشاءاللہ یہاں سے اگر تکلیف بھی ہے، اگر تم ایمان اور عمل والے ہوئے تو وہاں پہنچتے ہی جنت کی ایک ہوا لگے گی تو ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے، تو تم فائدے میں رہے، نقصان میں نہیں رہے، ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلی آیات اگلے اس میں پڑھیں گے درس میں انشاءاللہ۔ تو یہ کہاں تک پہنچ گئی جی؟ آیت 195، تو 2-3 آیتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے اس میں ختم کریں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہ دعائیں دیکھیں، اور اولو الالباب کا یہ سارا طرز ہے اہل عقل کا، کہ وہ اہل ذکر ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ذکر سے اپنی زبانوں کو اور اپنے اعمال کو تر رکھیں، اور فکر کو بھی اپنی عادت ڈالیں، فکر کی بھی، کہ کبھی کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے، بلکہ روزانہ آدمی کو چاہیے کہ تنہائی میں ایک وقت مقرر کر کے 5-10 منٹ صرف اپنے دل و دماغ کو، ساری کائنات اور اس کے احوال اور زندگی اور موت کے متعلق انسان سوچ کیا کرے، تو اس آیت کا وہ مصداق بن جائے گا، اولو الالباب کا مصداق بن جائے گا۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو 5 دعائیں اس میں ذکر ہوئی ہیں، جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ان کو زبانی یاد کر کے دھیان کے ساتھ روزانہ کی دعاؤں میں انسان شامل کرے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو مضمون دعا کا خدا تعالیٰ سکھائے تو وہ انشاءاللہ رد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔